ہو وہاں کے اوپر قیامت میں. ہاں کیسی ہونا چاہیے؟ یعنی ہم ایسے جیسے بیوٹی پارلر سے نکل کے آتے ہیں ویسی ہونی چاہیے یا نہیں، بلکہ ویسی ہو جیسے مردار جانور کی صورت ہو. تو کون سی چوز کریں گے ہم؟ بیوٹی پارلر ہوگی نا، باقی بات ہے. تو بس ہم کو کیا کرنا ہوگا اس صورت میں؟ ایسی صورت میں ہمیں اس غیبت کو چھوڑنا ہوگا تاکہ ہمارا چہرہ نورانی رہے، ہے نا، خوبصورت دکھے. یہ خوبصورت چہرہ، یہ نورانی چہرہ یہ کب ہوگا؟ یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم قرآنی تعلیمات پر ہم عمل کریں. اور یہاں کے اوپر لکھنے والا بھیا نہیں ہے، کون ہے؟ کوئی ہے نہیں یہاں پر؟ خوب جو گفتگو چل رہی ہے وہ آگے چلے گی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے تکبر. وہ کیا ہے؟ تکبر. تکبر کا معنی کیا ہے جی بتائیں؟ اور کسے کہتے ہیں تکبر؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، پریبھاشا کیا ہے جی؟ جی خواہران میں کوئی نہیں ہے. جیسے خواہران وائف سے زیادہ بولتی ہے نہیں برادران سے، یہاں برادران زیادہ بول رہے ہیں، خواہران جو ہے تھوڑا. جی ڈیفینیشن کیا ہے تکبر کی؟ کیا ہے تکبر؟ ایک سوال کیا ہے؟ تکبر. تکبر تکبر یعنی غرور. غرور یعنی گھمنڈ. گھمنڈ یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. خوب عجب کسے کہتے ہیں؟ عجب جانتے ہو؟ عجب کو جانتا ہے؟ عجب کو جانتا کوئی؟ عجب ہے؟ عجب کسے کہتے ہیں؟ کیا فرق ہے عجب و تکبر میں؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ لیکن تکبر جو ہے وہ یہی ہے، اپنے آپ کو بلند سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو ہر لحاظ سے اچھا سمجھنا. لیکن تکبر میں اپنے آپ کو بڑا اچھا ہے نا بہتر سمجھنا کب؟ جب آپ کے مد مقابل کوئی ہو. تکبر کیا ہے؟ تکبر میں ہے کہ جناب والا یہ ایک صاحب تھے اور ایک صاحب یہ تھے، یہ دونوں پیرلل میں ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہتر. یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں. کس سے؟ اس کے مد مقابل. یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بس. اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بس ذلیل، ہے نا، مطلب گھرا ہوا، بالکل کچھ نہیں جانتا. تو بس پتہ چلا تکبر کیا ہے. تکبر 3 عنصر سے پیدا ہوتا ہے. پہلا عنصر کیا ہے؟ اپنے مقام کو جاننا. دوسرا عنصر کیا ہے؟ سامنے والے کے مقام کو جاننا. اور پھر اپنے مقام کو اس سے زیادہ جاننا. یہ کہلاتا ہے تکبر. بس تکبر میں 3 عنصر پائے جاتے ہیں. پہلا اپنے آپ کو، اپنے مقام کو جاننا. دوسرا سامنے والے کے مقام کو جاننا، اس کی منزلت کیا ہے، اس کا عہدہ کیا ہے. پھر اپنے آپ کو سامنے والے سے بلند سمجھنا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ تکبر کہلاتا ہے. عجب کسے کہتے ہیں؟ عجب میں یہ جناب والا
نہیں ہوتے. یعنی عجب میں خود انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے. عجب یہ ہے. عجب اور تکبر میں فرق. مثلا اگر آپ سے پوچھے عجب اور تکبر میں فرق کیا ہے تو آپ عجب اور تکبر میں فرق کیا بتائیں گے؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر میں مد مقابل کا ہونا ضروری ہے، لیکن عجب میں مد مقابل کا ہونا ضروری اصلا ہے ہی نہیں. ضروری مطلب نہیں، اصلا ہے ہی نہیں مد مقابل. خود وہ اپنے آپ ہی جو ہے پھولا نہیں سما رہا. کہتے نہیں ہے اپنے آپ پھولا نہ سمانا. یہ کیا ہے؟ عجب ہے کہ ہم سب سے بہت اچھے ہیں، ہم یہاں کے اوپر سب سے اچھے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ اگر ہم یہ کہیں ہم یہاں سب سے اچھے ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ عجب ہو گیا، تکبر ہو گیا. کیوں ہو گیا تکبر؟ کیونکہ مد مقابل آپ ہیں. یہاں پر میں نے کیا کہا؟ ہم اپنے آپ کو آپ سے زیادہ اچھا سمجھیں تو اپنے آپ سے جب زیادہ سمجھیں گے تو یہاں پہ کیا تکبر ہو گیا. لیکن ہم خود اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، یعنی مد مقابل کوئی موجود نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں بہت زیادہ اس کا ذکر کیا ہے اور بہت سی داستانیں قرآن میں باقاعدہ بیان کی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے ان کی اچھے سے وضاحت کی ہے. اب دیکھیں کہ ایک صلوات پڑھیں محمد پر. مثلا سورہ نمل کی 22ویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یحب المتکبرین. اللہ متکبر لوگوں کو پسند کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا جی؟ اللہ کہہ رہا ہے متکبر کو ہم پسند نہیں کرتے. پتہ چلا یہ جناب والا بڑا عبادت ہے، عبادت کرنے والا ہے. انسان جو ہے وہ متکبر ہوتا ہے کن کن چیزوں میں؟ مثلا خود عبادت میں متکبر ہو گیا. ہم سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کرتا، ہم سب سے زیادہ درگاہ جاتے ہیں. ارے یہ تو جاتی نہیں ہے، ہم نہیں جاتے. ہر پنجشنبہ ہمارا کوئی شب جمعہ خالی نہیں جاتا. یہ کیا ہے؟ یہ عجب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک تکبر ہے. یعنی ہم اپنی عبادات میں کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں کہ ہم ہر روز جاتے. یہ نہیں جاتے، نہیں جاتے تو نہیں جاتے. تم جا رہے ہو، تم جاؤ گے تو اس کا ثواب ملے گا. یہ نہیں جائے گا اس کا ثواب پسند نہیں ملے گا. یا اس کا کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے اس کے ساتھ. لیکن اس میں آدمی کیا کہتا ہے؟ میں بھیا بڑے وقت نماز پڑھتا ہوں بس. یعنی یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ بڑے وقت نماز، ان کو دیکھے ہی نہیں ہم نے بڑے وقت نماز پڑھتے ہوئے. میں بڑے وقت نماز پڑھتا ہوں. یہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جتنے اس نے بڑے وقت نماز پڑھی ہے سب پر اس نے کیا کر دیا؟ پانی پھیر دیا. اور قرآن میں تقریباً جو ہے 11-12 آیات ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے. اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو یہ قرآن کا درس ہے اور اس درس میں وہ آیات کی خدمت میں پیش کر دوں. سورہ اعراف کی ابھی نے 12ویں پیش کی میں نے، جس میں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یحب المتکبرین. سورہ اعراف کی 12ویں آیت ہے اور 77 آیت میں بھی اللہ تکبر کے بارے میں بیان کر رہا ہے. پھر ہود کی 27 28 29 30 31 32 اور 91. ہود میں آپ سنیں، ہود سورہ ہے اور اس میں اتنی آیات ہیں جو تکبر کے سلسلے میں بیان کی جا رہی ہیں. کون کون سی آیت ہیں؟ سورہ ہود کی 27 28 29 30 31 31